السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک؟ انا بخیر الحمد للہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما ثلاثة نفر من بنی اسرائیل یمشون اذ اصابهم مطر فآبوا الى غار فانطبق علیہم فقال بعضهم لبعض انه والله يا هؤلاء لا ينجيكم الا الصدق فليدعو كل رجل منكم بما يعلم انه قد صدق فيه. فقال واحد منهم اللهم ان كنت تعلم انه كان لي اجير عمل لي على فرق من ارز فذهب وتركه واني عمدت الى ذلك الفرق فزرعته فصار من امري واني اشتريت منه بقر وانه آتاني يطلب اجره فقلت لهم اعمد الى تلك البقر فسقها فقال لي ان لي عندك فرق من ارز فقلت لهم اعمد الى تلك البقر فانها من ذلك الفرق فان كنت تعلم اني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساحت عنهم الصخرة. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبدأت عليهما ليلة وجئت وقد رقد أهلي وعيالي يتضاغون من الجوع وقلت لهم لا أسقيهم حتى يشرب أبواي فكنت أكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي وأني رابطتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيهما بمئة دينار فطلبتها حتى قدرت فإن آتيتها بها فدفعتها إليها فلما قعدت بين رجليها فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركت 100 دينار فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. ففرج الله عنهم فخرجوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ صحیح بخاری کی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے. وہ سفر کر رہے تھے تو اچانک موسم خراب ہو گیا، بارش ہونا شروع ہو گئی، طوفان آ گیا. ان کو ایک غار نظر آیا. انہوں نے اصلاح کی کہ ہم اس غار کے اندر جا کے نہ پناہ لے لیتے ہیں، جب طوفان ختم ہو جائے گا تب ہم اپنے سفر پہ روانہ ہوں گے. صلاح مشورہ کرنے کے بعد وہ چلے گئے اور جا کے غار کے اندر انہوں نے پناہ لے لی. ایک بھاری سا پتھر اوپر سے نیچے گرا سرک کر اور آ کے اس غار کے منہ کے آگے گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا. اب وہ تینوں ٹینشن میں آ گئے کہ اب ہم یہاں پہ لگتا ہے ہماری موت پکی ہے، اوپر سے غار کا بھی منہ بند ہو گیا، اوپر سے باہر اتنا طوفان، اب ہم کیسے باہر نکلے. خیر انہوں نے بڑا زور آزمائی کی کہ کسی طرح پتھر کا منہ جو ہے وہ پتھر سائڈ پہ ہو جائے اور ہم باہر نکل جائیں، لیکن وہ نہ نکل سکے. اینڈ پہ آ کے انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اپنے نیک عملوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور فریاد کریں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکل کو آسان کر دے. ان تینوں کے اندر سے ایک نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنا جو نیک عمل جو میں نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا میں اس کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے اس مشکل کی آسانی کے لیے دعا مانگتا ہوں. اس نے دعا کی باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میرے پاس ایک مزدور کام کیا کرتا تھا، اس نے 1 سا چاول کی کٹائی کی. 1 سا یعنی 3 کلو نا، اسے 3 کلو چاول کی کٹائی کی اور کٹائی کرنے کے بعد وہ کسی لڑائی کی وجہ سے چلا گیا چھوڑ کے. میں نے اس کی چاول کی کٹائی کے اوپر جو اس کو اتنی رقم وغیرہ آئی تھی اس کو میں نے آگے انویسٹ کر دیا. آگے انویسٹ کیا تو وہ انویسٹ کرنے کے بعد اس کی رقم دگنی ہو گئی. اس کے اندر سے میں نے بھیڑ مویشی سارے خرید لیے اور اس کی کافی زیادہ جو ہے نا اس کا سرمایہ اکٹھا ہو گیا. وہ کچھ مہینوں کے بعد آیا تو اس نے آ کے مجھے کہا کہ میری وہ مزدوری مجھے واپس کر دیں. تو میں نے بغیر کوئی سوال جواب کیے میں نے کہا یہ سارا کچھ تمہارا ہے، لے جاؤ. اس نے کہا میں تو 1 سا چاول کی کٹائی تو میں اس کی رقم لینے کے لیے آیا ہوں، تو یہ اتنا سارا کچھ. تو اس نے کہا میں نے اس کو آگے انویسٹ کیا تھا اور اس کی وجہ سے یہ سارا بھیڑ مویشی سارا یہ تم دیکھ رہے ہو تو یہ سب تمہارا ہی ہے، تم لے جاؤ. تو اگر باری تعالیٰ تجھے میرا وہ عمل جو میں نے خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا تھا اگر تجھے وہ پسند آیا تو ہمیں اس مشکل سے آسانی فرما. اللہ تعالیٰ کی یہ دعا بھی کرنی تھی کہ پتھر تھوڑا سا جو ہے نا اپنی جگہ سے سرک گیا. دوسرے نے دعا کی، اس نے کہا باری تعالیٰ میں اپنا ایک عمل تیرے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو میں نے خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا تھا. ایک مرتبہ میں رات کو آیا اور میں روز اپنی ماں باپ کے لیے دودھ لے کے آیا کرتا تھا، ان کو پلاتا تھا تاکہ وہ کمزور نہ ہو جائیں. پھر بعد میں میرے بیوی بچے باقی سارے پیتے تھے. تو ایک رات میں آیا تو وہ سو چکے تھے
ادھر میرے بیوی بچے جو تھے وہ بھوک کی وجہ سے بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمیں دودھ دے ہمیں دودھ دے، تو میں نے ان کو منع کر دیا کہ میں تب تک تم لوگوں کو دودھ نہیں دوں گا جب تک میرے ماں باپ دودھ نہیں پی لیتے۔ لیکن جب میں ان کو دودھ دینے کے لیے کمرے میں گیا تو وہ آرام فرما رہے تھے، میں نے ان کا انتظار کرنے لگا اور فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ میں ان کا انتظار کرتا رہا۔ وہ اٹھے، میں نے ان کو دودھ دیا، انہوں نے جب سیر ہو کے دودھ پی لیا پھر جا کے میں نے اپنے بیوی بچوں کو دودھ دیا۔ تو باری تعالیٰ اگر میں یہ خالصتاً جو میں نے تیری رضا کے لیے عمل کیا تھا اگر تجھے پسند آیا تو باری تعالیٰ اس کو قبول کر اور ہمیں اس مشکل سے نجات دے۔ ابھی یہ دعا کرنی تھی، پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا اور ان کو آسمان کی روشنی اور ان کو وہ نظر آنے لگ گیا ہلکا ہلکا۔ اب تیسرے نے دعا کی، ان کا باری تعالیٰ میرا ایک عمل جو میں نے خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا تھا وہ یہ تھا کہ مجھے اپنے چاچے کی جو بیٹی تھی وہ بہت پسند تھی، تو میں اس کے ساتھ پیار کرتا تھا، میں اس کو چاہتا تھا، تو میں اب غلط طریقے سے، کیونکہ چاچا راضی نہیں ہو رہا تھا ہمارے نکاح کے لیے، تو میں غلط طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے نا ناجائز طریقے سے تعلقات بنانا چاہتا تھا، تو میں نے اس کو راضی بھی کر لیا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اگر مجھے 100 اشرفیاں لا دو تو میں راضی ہو جاؤں گی، اور میں نے وہ 100 اشرفیاں حاصل بھی کر لیں اور 100 اشرفیاں اس کو دے کر میں نے اس کے نفس کے اوپر قابو بھی پا لیا۔ لیکن جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھا اور غلط کام کی طرف جانے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ اللہ کے خوف سے ڈرو، جو مہر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اس کو ناجائز طریقے سے تم کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کہتے مجھے وہیں پہ تیرا خوف آیا اور میں نے وہیں پہ اس کو وہ 100 اشرفیاں بھی معاف کی، اس سے وہ بھی واپس نہیں لی اور اس کے ساتھ میں نے کوئی ناجائز طریقہ بھی نہیں کیا۔ تو باری تعالیٰ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا تو ہمیں اس مشکل سے نجات دے۔ تو پتھر سرک کے سائڈ پہ ہو گیا اور غار کا منہ کھل گیا اور وہ تینوں اپنے اپنے راستے کی طرف چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ مشکلات کے اندر ہمیں بھی آسانیوں کے ساتھ سامنا کرنا پڑے۔ آمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے